دو رکنی لارجر بینچ جس میں جسٹس احمد علی ایم شیخ جو کہ چیف جسٹس سندھ، اس کے علاوہ جسٹس سید یوسف جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہیں۔ یہ لارجر بینچ ہے سندھ ہائی کورٹ کی۔ اس نے آج فیصلہ کیا ہے جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن کے متعلق محفوظ فیصلہ تھا، وہ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 1 ماہ یعنی 4 ہفتوں میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں سندھ حکومت جو ہے وہ اپنا انتظامات وغیرہ مکمل کر کے الیکشن کرائیں، بلدیاتی الیکشن۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے کہ آئی جی سندھ اور چیف سیکریٹری سندھ اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ اپنے انتظامات مکمل کریں۔ انتظامات مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر یہ 4 ہفتوں میں الیکشن کرائے جائے۔ آج جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اور کی درخواست جو ہے وہ منظور کی ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے درخواست دی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ ہماری درخواست جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے فوری سندھ میں جو الیکشنز ہیں جسچی اور حیدرآباد اضلاع میں سندھ حکومت نے ملتوی کیے تھے بار بار، وہ دوبارہ کرائے جائیں۔ اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر کرائے جائیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آئی جی سندھ، چیف سیکریٹری سندھ جو ہیں وہ انتظامات مکمل کریں، الیکشن کمیشن بھی انتظامات مکمل کرے اور یہ الیکشن کرائے جائیں۔ اس بارے میں ایم کیو ایم کی طرف سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ یہ جو مقامی الیکشن ہو رہے ہیں یعنی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، ان بلدیاتی جو کی گئی ہیں یو سیز کی، ادھر کی یو سی ادھر، ادھر کی یو سی ادھر کی گئی ہے، وہ غلط کی گئی ہیں۔ اس میں اس کے بعد ووٹ لسٹیں جو ہیں بنائی گئی ہیں وہ بھی غلط بنائی گئی ہیں۔ ایک ووٹر کا دوسری جگہ، دوسرے کا تیسری جگہ ووٹ ڈالا گیا ہے، یہ کسی ووٹر کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ووٹ کہاں ہے، میری یو سی کہاں ہے۔ اسی لیے سندھ ہائی کورٹ جو ہے ہماری ایم کیو ایم کی یہ درخواست تھی، سزا کی تھی کہ ہماری درخواست منظور کرتے ہوئے پہلے یو سیز کا جو ہے اور ووٹ لسٹوں کا مسئلہ حل کرے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا یہ الیکشن کرائے جائیں۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی ہے اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواست جو ہے منظور کرتے ہوئے الیکشن کرانے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا آج فیصلہ آیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا سناتا ہوں کہ خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی بھاگ رہی ہے الیکشن سے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، اور کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، پی ٹی آئی کی جیت کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے، پیپلز پارٹی آنا چاہتی۔ تو پی ٹی آئی رہنما آج فردوس شمیم نقوی بھی عدالت میں اور میڈیا سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ سندھ حکومت اور ایم کیو ایم نے ملک کو اور کراچی کو تباہ کر دیا ہے، سندھ کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ نہیں چاہتے الیکشن، لیکن پی ٹی آئی جیت رہی ہے، پی ٹی آئی کی کامیابی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کے فیصلے پہ تحفظات بھی کیے کہ چیف جسٹس 2 ہفتوں میں الیکشن کے احکامات جاری کرتے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وائس میں آپ کو سنواتا ہوں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ جی ہماری درخواست منظور ہوئی ہے، عدالت نے ہماری۔ تو ناظرین، یہ آج آپ کو میں بہت بڑی خبر میں نے دی الیکشن کے متعلق کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے
جو الیکشن ملتوی ہو رہے تھے بار بار، ان کے متعلق آپ کو اپنا یہ رپورٹ دی. اب جو ہے کراچی اور حیدرآباد میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بہت بڑا یہ فیصلہ آیا ہے سندھ ہائی، وہ میں نے آپ کو سنایا، اور آگے بھی جو جانکاری ہوگی اس کو ہم آپ کو سنائیں گے. آپ جو ہیں جن دوستوں نے یہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ سندھ ہائی کورٹ کی آپ کو جانکاری ملتی رہے. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کی صورتحال آپ سب کے سامنے واضح ہے. خرم شیر زمان صاحب نے تو الیکشن کے سلسلے کی بات کی. میں آج کے فیصلے سے مایوس ہوا. وہ کہ ہمارا اصولی موقف تو ریکگنائز کیا گیا، لیکن 4 ہفتے کا وقت دینا کہ ڈیٹ اناؤنس کی جائے کہ ہم توقع نہیں کرتے تھے. ہماری توقع یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہیں گے کہ 2 ہفتے کے اندر فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں. ٹائم دیتے کہ اس تاریخ تک الیکشن ہو، اس سے کہ 1 مہینے کے اسکیڈول کو دینا، وہ 3 مہینے کا اسکیڈول دے دیں، تب بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی جمہوریت کے ساتھ جو مذاق صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے، اس کا احاطہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے نہیں کیا، اور وہ بھی لگتا ہے فریق بن چکے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ تھا، جو انہی نے سندھ میں ہی بیٹھ کے دیا تھا، اور جسٹس گلزار کا آخری فیصلہ تھا آرٹیکل 140A کے مطابق قانون بننا چاہیے، تو وہ جو ہے اس کا اطلاق کروانا بھی سندھ ہائی کورٹ کی ذمہ داریوں میں سے. ہم پہلے بھی دستخط دے چکے ہیں عدالت میں، اس سے کہ جو آرڈیننس کا مسودہ اس وقت سامنے آیا ہے، اس میں جو ہے جماعت اسلامی کو بھی لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، اور MQM کے تجوری صاحب نے اگر اس کو سائن کر دیا تو اس دن تو مجبور قومی موومنٹ کے تابوت میں آخری کیل ہوگا وہ آرڈیننس. اس سے کہ اس آرڈیننس میں با اختیار میئر تو نہیں ہے، بے اختیار میئر، لیکن چیئرمین سب باڈیز کا. یہ صرف مسودے کا پورا اطلاق اسی پہ کہ KWSB کا چیئرمین میئر، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا چیئرمین کراچی کا میئر، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین کراچی کا میئر. لیکن کیا اختیارات ہیں؟ کیا PFC ایوارڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہماری جدوجہد طویل ہے، اس کا پہلا مرحلہ الیکشن ہے. الیکشن کی تاریخ لینا ہے، اور عدالتوں میں اور میدان میں اتر کے کراچی کے بلدیات کو ایک با اختیار بلدیاتی نظام بنانا ہے، اور وہ جدوجہد جاری رہے گی. ہمارے شہاب امام صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی کہ جی جسٹس گلزار کے فیصلے کے مطابق روز ملنی چاہیے وہ سلیکٹ کمیٹی جو بنی تھی مارچ کے مہینے میں. آج نومبر ہو چکا ہے، میں اس کا ممبر ہوں، لیکن اس کی صرف 2 میٹنگیں ہوئی. ہم امید رکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گی، وہ آج کے فیصلے میں جو کمیاں رہ گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر گیپس رہ گئے ہیں، 22 تاریخ کو ہم وہاں بھی پرسو کریں گے. ہم نے پہلے بھی پرسو کیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اور آپ کے ذریعے عوام کو جو ہے شعور دینا ہمارا فرض ہے. ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ پارٹی جس کو مجبور قومی موومنٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے پاپا پپو پارٹی کی پارٹنر ان کرائم، اور 15 سال سے جو انہوں نے اس صوبے کا حشر کیا ہے وہ خودم بتا چکے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں. لیکن ان کو بار بار ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھنے کے باوجود یہ اتنے مجبور لوگ ہیں کہ انہیں اچھے اور برے کی فرق بھی ختم ہو جاتا ہے. صرف جیسے ہی تصویر نظر آتی ہے، اور تصویر بھی آپ کو پتہ ہے کس چیز پہ نظر آتی ہے، یہ فوراً وہیں لیٹ جاتے ہیں. ہمارے ووٹ پر تجارت ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ کراچی کا انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، اور کراچی سے میئر اسی جماعت کا ہوگا جس کی وفاق میں بھی حکومت ہوگی، انشاءاللہ سندھ میں بھی حکومت ہوگی، اور بلدیات میں بھی. اس سے کہ کراچی
کہ مسائل اتنے بن چکے ہیں کہ جب تک یہ تینوں حکومتیں ایک پیش پہ نہیں ہوں گی کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اچھا خرم شیخ، تو یہ ان نالائکوں سے پوچھا جائے کہ شہر کراچی کے اندر کیا حالات ہیں. یہاں پہ جو روزانہ لوگ مر رہے ہیں، صرف اس سال 10 مہینے کے اندر 100 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اندرون سندھ کے اندر آپ خود جانتے ہیں کہ پولیس کی نہ ہونے کی وجہ سے، تھانوں میں نفری پوری نہ ہونے کی وجہ سے بدین کے اندر یہ واقعہ ہوا، گھوٹکی کے اندر واقعہ ہوا کہ ڈاکو جو ہیں وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں. سو کراچی شہر کے اندر الیکشن نہ ہونے کی وجہ صرف ایک تھی، اور وجہ یہ تھی کہ نفری موجود نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 ہفتوں کے بعد، 4 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی یہ الیکشن کا جو شیڈیول اناؤنس ہوگا چیف جسٹس صاحب کے احکامات کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف اس آنے والے الیکشنز کو جو ہے پورے شہر کراچی میں جیتے گی، حیدرآباد میں جیتے گی. ان دونوں جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے کراچی کے اندر میئر آئے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آج شہر کراچی کے حالات برے ہیں، اگر آج شہر کراچی کے اندر پینے کے پانی کا نظام نہیں ہے، آج شہر کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے، بیسک نیسیسٹیز عوام کے پاس نہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار 2 سیاسی جماعتیں ہیں. پہلی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعت NQM. ان دونوں نے کراچی شہر کو برباد کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ سوتیلی ماں والا سلوک کیا نا کراچی کے ساتھ، کیونکہ یہاں سے ووٹ نہیں ملتا تھا ان کو. تو سوال یہ ہے کہ لڑکانہ جہاں سے زرداری جیت کر آیا بلاول، نواب شاہ جہاں سے زرداری جیت کر آیا 7 جہاں سے مراد علی شاہ جیت کر آیا، وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. لہٰذا ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ NQM، یہ دونوں سیاسی جماعتیں جب تک ان کا سایہ بھی کراچی شہر کے اوپر رہے گا، حیدرآباد کے اوپر رہے گا، صوبے سندھ کے اوپر رہے گا، یہ شہر یہاں کے ضلع جو ہیں یہ برباد ہوتے رہیں گے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتے کاٹ جاتے ہیں، ریبیز کی ویکسین نہیں ہے. آج بھی تھر میں بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. لاڑکانہ کے اندر جو ہیں وہ ایڈز کے مریض دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، اسپتالوں میں علاج نہیں ہے، نلکوں میں پانی نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان ہے. میں آخر میں ونس اگین چیف جسٹس صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ان 4 ہفتوں کا ٹائم دیا. اگر ٹائم کم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کی تیاری شہر کراچی میں الیکشنز کے لیے ہمارے کراچی کے صدر انہوں نے تیاری پوری مکمل کرائی ہوئی ہے. ہم بالکل تیار ہیں. اگر چیف جسٹس صاحب اگر 1 ہفتے کا بھی ٹائم دیتے تو ان دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک تاریخی شکست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف دیتی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے ڈیٹ اناؤنس ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ہم بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے. اور میں آخر میں اب ہمارا جو لائرز فورم ہے وہاں بلوچ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ممتاز گوپانگ صاحب جو اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے، انور کمال صاحب بھی ساتھ تھے. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے کیس کو آگے لے کے چلے، اور چیف جسٹس صاحب کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. چیف سیکرٹری اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کو فائنلائز کرے اور فائنلائز کر کے اس کو فوری طور پر اناؤنس کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ چیف جسٹس صاحب کے احکامات آ گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 4 ہفتے کے اندر اندر جو ہے یہ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، اور کراچی کے شہریوں کو اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے رہنے والوں کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا. لیکن چیف جسٹس صاحب ہم آج بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو کہ خوف کے اندر مبتلا ہے، جو کہ اس وقت ڈر کے اندر مبتلا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو یہ بھی ہار جائیں گے، ساتھ میں ان کے اتحادی بھی ہار جائیں گے. یہ پھر کوئی بہانہ بنائیں گے، پھر کوئی تماشا لگائیں گے، اور واپس کوئی اس قسم کی بات آ جائے گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ پچھلے دنوں انہوں نے بہانہ بنایا کہ پولیس جو ہے نفری جو ہے موجود نہیں ہے، اور نفری کو جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے بھیج دیا گیا ہے. حالانکہ حقیقت اور سچ تو یہ ہے کہ سیلاب متاثرین جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں. نہ تو سیلاب متاثرین کو وہاں پر راشن مل رہا ہے، نہ ابھی تک ان کو جو گھر بنا کے دینا تھا ان کا کچھ پتہ ہے، نہ ہی تو جو چیکس کی ڈسٹریبیوشن ہونی تھی اس کا کچھ پتہ ہے. پورے پاکستان میں کوئی نہیں جانتا کہ سیلاب متاثرین کو جو اربوں روپے ملے ہیں، جو جمع ہوئے ہیں، جو راشن آئے ہیں.